بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے ہم سب کو جہاں ایک انسان بنایا اور انسانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ہماری ضرورتوں کو جوڑ دیا. دنیا کی ہر مخلوق اس طریقے سے ہے کہ وہ تنہا اپنا گزر بسر کر سکتی ہے، لیکن انسانوں کی ضرورتیں اللہ نے ایسے ڈھنگ سے رکھی کہ وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ایک کام میرا فلاں شخص سے ہوگا، دوسرا کام وہ کرے گا، تیسرا کام یہ کرے گا. آپ جب اپنے ایک دن کی چیزوں کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا 50 آدمیوں کی کم سے کم ضرورت پڑتی ہے. کھانا بنانے والا، کھانے میں گرنے والے مسالے، کھانے میں گرنے والی چیزیں، ان کا انتظام کرنے والا، لباس کا انتظام کرنے والا، کپڑوں کے لیے مٹیریل تیار کرنے والا، کپڑوں کو بنانے والا، کپڑوں کی سلائی کرنے والا، گھر کو بنانے والا، گھر کے مٹیریل کا انتظام کئی الگ الگ طریقے سے کرنے والے. تو آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طریقے سے ایسے جڑی ہوئی ہیں کہ اس سے آپ کو نجات مل ہی نہیں سکتی. انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے. تو جب اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بہتر ہونا ضروری. اگر آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کی ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ تعلقات بہتر ہوں اس کے لیے بہت سی ہدایتیں خود اللہ نے دی. تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، بہت سے احکام اللہ نے دیے ہیں. ان میں سے ایک حکم وہ ہے جو ابھی اس آیت کے اندر جو پڑھی گئی ہے. اللہ نے فرمایا کیا؟ امانت داری کا لحاظ کرو، خیانت مت کرو. ایک دوسرے پر اعتماد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس آدمی کو امانت دار نہ سمجھ لیں. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا 40 سال میں، لیکن ان 40 سال تک پہنچنے کے لیے مکے کے لوگوں میں 2 صفتیں اللہ کے رسول کی مشہور ہوئیں. 2 خوبیاں ایسی تھی کہ مکے کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر کے ان صفتوں سے آپ کو یاد کرنا شروع کیا. محمد نہیں کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں. ایسا شخص جو صرف سچ بولتا ہے، ایسا شخص جو امانت دار ہے. اس کے پاس 2 روپے رکھیں، 100 روپے رکھیں، برابر درجے میں ان کی رعایت کرتا ہے، لحاظ رکھتا ہے. ان کے پاس اپنے گھر کی عزت امانت رکھ دیں، ذرہ برابر اس پر حرف نہیں آئے گا. ان کے پاس ہم اپنی دھن دولت رکھیں، ان کے پاس ہم اپنے باتوں کے راز رکھیں، کوئی بھی راز فاش ہونے والا نہیں ہے. یہ خوبی اللہ نے اپنے رسول کو دی اور دے کر کے لوگوں کے ذہنوں میں اس کو جمایا، بسایا، پھیلایا. کیوں؟ تاکہ جب کل اللہ کے رسول کہیں کہ میں رسول ہوں تو لوگ کہیں کہ اس نے کبھی تو جھوٹ نہیں بولا ہے.
اس نے ہمارے 1 روپیے کے اندر، 1 درہم 1 دینار کے اندر تو خیانت نہیں کی، اپنی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کہ یہ جو ہمارے خدا ہیں، جن کے سامنے ہم سر رکھتے ہیں، ان کے حقوق میں خیانت کرنے لگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ غور کریں، اللہ نے اپنے رسول کو اتنی بڑی ذمہ داری دی، اس ذمہ داری کو دینے کے لیے 2 صفتیں اللہ کے رسول کی ہائی لائٹ کی گئی۔ ان میں سے ایک صفت تھی امانت۔ اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں بنایا کہ یہ امانت دار شخص ہے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ وہ اللہ جس کو وہ بھی مانتے ہیں۔ مکے کے لوگ ایسے تھے ویسے تھے، اس سب کے باوجود خدا کو مانتے تھے، اس کے ساتھ بہت ساروں کو انہوں نے شامل کر لیا، وہ ان کی کمی کمزوری، لیکن اللہ پر ایمان ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے بارے میں کوئی غلط نہیں کہے گا۔ جب یہ ان کو احساس ہے، یہ یقین ہے، اب انہیں اللہ نے احساس دلایا کہ جو آدمی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اندر خیانت نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دے، وہ ڈائریکٹ اللہ کے بارے میں خیانت کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بتانا یہ کہ آپ کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہے، یہ ضرورت ہے، لیکن اس اعتماد کو باقی رکھنا یا ایک اعتماد بنانا یہ کیسے ہوگا؟ چند اوصاف سے، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ کے اندر امانت داری ہو، آپ خیانت نہ کرتے ہیں۔ امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی کوئی چیز، کسی شخص کی کوئی بات آپ کے پاس میں ہے، جب تک وہ آپ کے پاس میں ہے، آپ کا کام 2، ایک اس کی حفاظت کرنا اور دوسرے صحیح سلامت اس آدمی تک پہنچا دینا۔ یہ 2 کام آپ نے کر لیے، آپ نے امانت کا لحاظ رکھا ہے۔ وہ چیز ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، کھانے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، کوئی بھی چیز، جوتے ہیں، چپل ہیں، کپڑے ہیں، آپ نے کہا اس کو کیا پتہ لگ رہا ہے، اپنی ایک پارٹی انہی کپڑوں میں کر لیتا ہوں، یہ بھی خیانت ہے۔ تو استعمال کی چھوٹی چیز ہو، استعمال کی بڑی چیز ہو، آپ نے اس کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، اس شخص نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، تو اب ذمہ داری یہ کہ جیسے میرے پاس میں تھی ویسے محفوظ رہے اور اسی حالت میں اس کے پاس چلی جائے۔ ایک شخص آپ کے پاس رکھ کر کے جا رہا ہے کوئی سامان، 1 گھنٹے کے بعد اٹھا کر کے لے جاؤں گا، اور آپ کو اس کے اوپر اطمینان ہے، نہیں ہے تو سامنے کہیں بھئی پہلے مجھے دکھاؤ اس میں کیا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا اس کے سامنے، اب جیسے بند ہے اس کو اسی حالت میں اس کے حوالے کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ تو کسی شخص کی کوئی چیز آپ کے پاس میں ہو، اس کی حفاظت کرنا اور حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کو واپس لوٹا دینا، یہ آپ کی ذمہ داری، یہ امانت، اور یہ امانت ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ اپنے رسول کی یہی صفت مشہور کرتا ہے، اور اللہ کے رسول کی عام طور سے عادت یہ ہے، آپ جب کبھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کا کام یہی تھا، تو مطلب یہ کہ اکثر آپ کی باتوں میں یہ الفاظ ہوتے تھے جو شروع میں پڑھے گئے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو آدمی امانت دار نہیں اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، جس کے اندر خیانت آ گئی ہے وہ اللہ کے بارے میں بھی مخلص ہے، کیا گارنٹی ہے؟ اور جس شخص کے اندر اپنے عہد کا، اپنی دی ہوئی زبان کا پاس اور لحاظ نہیں ہے، اس کے دین کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کا دین مکمل نہیں۔ کس کا وعدہ کیا تھا میں آپ کا یہ کام کروں گا، ہم دونوں مل کر کے یہ کرنے والے ہیں، ہم ایسے کام کو ایسے کر لیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، میرے ذمے ہیں۔ جب وقت آیا تو پتہ چلا کہ صاحب نے تو اس کے بارے میں دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، اور وقت آنے پر اصل میں میرے سامنے مسئلہ یہ ہو گیا تھا، آپ نے اس کے ساتھ بدعہدی کی ہے، اور بدعہدی کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن کی صفتوں کو ذکر کرتے ہیں، ان خامیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو مومن کے اندر نہیں آئیں گی، ایک ایمان بھی ہو اور وہاں یہ چیز آ جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، ان میں سے ایک ہے کہ وہ کبھی بدعہدی نہیں کرتا ہے، غداری نہیں کرتا ہے۔
بلکہ اس سے صاف الفاظ میں ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق وہ آدمی ہے زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، دل ایمان سے خالی ہے، اپنے خیال میں جنت میں جانے والا ہے، حقیقت میں جہنم میں جانے والا ہے، آخرت میں اللہ کا فیصلہ ہوگا فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر پھینک دیا جائے گا، سب سے بدترین عذاب اس کو ہوگا، جہنمیوں کا پیپ، ان کے بدن سے نکلنے والی گندگی اس کی خوراک بنے گی۔ اس منافق کی علامتیں 3 چیزیں ہیں۔ ایک، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آپ غور کر لینا، صبح سے لے کر شام تک جتنی بات چیت، جتنی کنورسیشن ہماری کسی کے ساتھ میں بھی ہوئی ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں ایک آدھ جھوٹ تو شامل رہا ہوگا۔ زیادہ کتنے ہیں وہ ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے، لیکن ہماری زبان، ہماری باتیں، ہماری محفلیں جھوٹ سے کتنی محفوظ ہوتی ہیں، آپ غور تو کریں۔ اسی طرح دوسری علامت، اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو بےہودہ زبان استعمال کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، گلی کے نالائقوں اور گلی کے آوارہ لوگوں کی زبان استعمال کرتا ہے۔ اور تیسری چیز، اذا اؤتمن خان، جب امانت کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ منافق۔ اور خیانت کا پیمانہ صرف یہ نہیں ہے جو بھی آیا ہے، خیانت یہ بھی ہے کہ کسی مجلس میں آپ کسی شخص کے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ پر بھروسہ کر کے کوئی بات آپ کو بتا رہا ہے، اور آپ جا کر کے دوسرے لوگوں میں مزے لینے کے لیے وہ باتیں بتا رہے ہیں، اس آدمی کی عزت اچھالنے کے لیے وہ باتیں بتا رہے ہیں، یا صرف مجلس میں میرا بھی نام رہے، آپ کی کوئی ویلیو وہاں پر نہیں ہے تو آپ کسی شخص کا راز کھولتے ہیں کہ میری اہمیت بڑھ جائے، آپ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو منافق کا کام ہوتا ہے۔ تو مجلسیں امانت ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجلسوں کی باتیں ادھر ادھر نہ لیک ہوں، ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر آپ نے فرمایا المستشار، وہ آدمی جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے یہ کام میں کروں یا نہیں کروں، تو وہ آدمی بھی امانت کا پابند ہے، جو بات صحیح سمجھ رہا ہے وہ مشورہ دے۔ آپ کو لگ رہا ہے اس میں فائدہ ہے تو اس کو بتائیے فائدے کی چیز ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں نقصان ہے تو بتائیے کہ نقصان کی چیز ہے، آپ کو پتا ہے غلط کام ہے لیکن آپ اس کو کہتے ہیں نہیں بہت اچھا ہے، تمہیں بہت پروفٹ ہونے والا ہے، آپ خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف الفاظ میں کہا، جس شخص سے مشورہ لیا گیا، جس شخص سے کسی کام کے بارے میں خیر اور نفع اور نقصان کے بارے میں پوچھا گیا، اور پوچھے جانے کے بعد وہ سمجھ رہا تھا کہ صحیح یہ ہے اور وہ بتا رہے دوسرے کام کو کہ صحیح وہ ہے، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی، اس نے اپنے ایمان کے ساتھ خیانت کی ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کا استعمال، اپنی مجلسوں کی حفاظت، اپنے ذہنوں کی حفاظت۔ مجھے بتایا یہ گیا ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں، آپ سے مشورہ لیا گیا، آپ اس کے پابند ہیں، فلاں آدمی آپ کے اس مشورے سے خوش ہوگا، یہ ذہن میں نہ رکھیں خدا ناراض ہوگا، یہ سوچ کر کے مشورہ دیں۔ اگر میں نے حق سمجھتے ہوئے غلط مشورہ دیا، خدا کو جواب دینا پڑے گا۔ تو ہماری مجلسیں امانت ہیں، ہمارے سے لیے جانے والے مشورے امانت ہے، ہمارے پاس کسی نے کوئی راز کی بات رکھی ہے امانت ہے، ہمارا دین امانت ہے، اس کی حفاظت کر کے صحیح سلامت اللہ تک لے جانا ہماری ذمہ داری۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ایک مرتبہ ایمان لانے کی، اللہ نے آپ کو مسلم گھرانے میں پیدا کر کے ایمان دے دیا مفت میں، بغیر کسی محنت کے، اب اس ایمان کو صحیح سلامت اعمال کے ساتھ اللہ کے دربار میں لے کر کے جانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ دین امانت ہے، آپ کی زندگی امانت ہے، میری جان ہے میں کسی کو دوں نہیں ہے، اللہ کی جان ہے۔ آپ خودکشی کریں گے حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ کیونکہ آپ کی جان آپ کی ہے ہی نہیں، اللہ کی ہے، اللہ کا کام ہے جب تک دے رکھی ہے حفاظت کرو، بیمار ہو گئے علاج کراؤ، آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں ذمہ داری ہے؟ کیونکہ اللہ کی امانت ہے، آپ کو پتا ہے اس چیز میں زہر ہے، اس کو کھانا حرام ہے،
کیوں حرام ہے؟ کیوں آپ گنہگار ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ جان اللہ نے دی تھی، اس کی حفاظت کر کے جب وقت آئے گا اس وقت اللہ کے حوالے کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی زندگی خدا کی امانت، آپ کے خون کا ہر قطرہ خدا کی امانت، آپ کے بدن کا ہر عضو ہر انگ اللہ کی امانت ہے۔ آپ کے پاس جو مال ہے اللہ کی امانت ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے پیسے ہیں، ناچنے والی پر اڑائے ہیں، میں نے اپنے پیسے اڑائے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تیرے کہاں سے آئے ہیں؟ مما رزقناہم، ہم نے دیے ہیں۔ اور کیوں دیے ہیں؟ ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کے لیے، حرام کاموں میں عیاشیوں میں اڑانے کے لیے نہیں دیے۔ اگر آپ اس پیسے کا استعمال غلط کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ اگر آپ اس میں دیے گئے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد، اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں کے جن کے حقوق آپ کے ذمہ عائد ہیں، جو فرائض، جو واجبات، جو زکوٰۃ، جو صدقات اللہ نے اس میں رکھے ہیں، وہ ادا نہیں کرتے ہیں، مال میں خیانت کرتے ہیں، تو آپ کا دین اللہ کی امانت، آپ کی جان اللہ کی امانت، آپ کا مال اللہ کی امانت، اس کی صحیح حفاظت کریں، اللہ کے حوالے کریں آخر میں۔ اسی طریقے سے آپ کی اولاد اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دی ہے، اس اولاد کی حفاظت کرنا، اس کی جان کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا جو اولاد کا ہے، اس کی زندگی کی، اس کے دین کی حفاظت کرنا، اس کے ایمان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری۔ اللہ نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہارے اوپر فرض ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور بچانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن ڈنڈا لے کر فرشتوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ لے جا کے دکھاؤ جہنم۔ بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی وہ تربیت کرو کہ وہ جہنم کے حقدار نہ بنے۔ بچانے کا طریقہ یہ جتنے دین کی ان کو ضرورت ہے وہ سکھاؤ۔ اگر اولاد کے پاس ان کی زندگی کے لائق دین نہیں ہے، مجرم آپ ہوں گے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر اولاد آپ کے مرنے کے وقت جنازہ پڑھنے کے بھی لائق نہیں ہے تو یہ آپ کی محرومی بھی ہے اور خدا کے یہاں جواب دہی بھی ہے۔ آپ نے جنازے پڑھنے کے لائق اس کو بنایا کیوں نہیں تھا؟ اگر اولاد کو نماز کی قدر نہیں ہے، اللہ کو جواب آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ اگر اولاد نماز پڑھنے کے لائق قرآن تک نہیں سمجھ سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، آپ کو خدا کو جواب دینا ہے۔ آپ کی اولاد خدا کی امانت ہے۔ کہنے کے لیے لفظ بہت آسان ہے، سوچیں اور اس حقیقت کو سمجھ جائیں، زندگی کا مسئلہ حل ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بہت سنا ہوگا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو آپ کی خدمت میں 10 سال رہے ہیں، اور بہت تھوڑی عمر میں ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لے آئی تھی۔ بڑی خوبیاں، بڑی خدمتوں کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ انہی ام سلیم جو حضرت انس کی ماں ہیں، ان کے جو پہلے شوہر تھے مالک، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ان کا نکاح ہو گیا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے۔ ان ابو طلحہ کے نکاح میں آنے کے بعد ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، نام تھا کچھ اور لیکن کہتے تھے ان کو ابو عمیر۔ انہوں نے بچے تھے، ایک پرندہ پال رکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا۔ ایک دن ایسا ہوا وہ پرندہ مر گیا تو اللہ کے رسول ادھر سے گزرے، دیکھا ابو عمیر بڑے صدمے میں ہیں، چھوٹے بچے، لیکن اللہ کے رسول قریب رکھتے تھے، بچوں کے ساتھ شفقت کرنا دین کا حصہ ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ اداس بیٹھے ہیں، اطمینان سے جا کر تھپتھپایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ یہ الفاظ جوڑے ہیں بچوں کے مزاج کے حساب سے، بس کوئی معنی مطلب خاص نہیں، صرف بچے کا دل بہلانا ہے۔ اور آپ نے پوچھا کہ ابو عمیر تمہارا پرندہ کیا ہوا، کہاں گیا؟ یہ سننے کے بعد، اس طرح کے الفاظ کا یہ میچ اور ملن سننے کے بعد ان کے چہرے پر ہنسی آ گئی۔ یہی اللہ کے رسول چاہ رہے تھے۔ تو یہ واقعہ بیان اس طریقے سے کیا جاتا ہے، مقصد ان کا نام ذہن میں آئے۔ اللہ کا کرنا یہ تھا کہ بچپن میں ہی خود ان کا انتقال ہوا۔ ابو عمیر کا ہوا کیسے؟ ان کے والد یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سفر میں ہیں، واپس آ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ آپ کا معمول یہ ہے
کہ شام کو جب گھر پہنچتے ہیں تو ایک دم سیدھے گھر نہیں جاتے ہیں، باہر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وقت گزار کر گھر والوں کو اطلاع ہونے دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ صحابہ بھی اسی طریقے سے، تاکہ گھر والے تیاری کریں۔ تو ان کی اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، انہیں معلوم ہے بچے کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے بچے کو نہلایا، کفن پہنایا اور اطمینان سے کمرے میں رکھا۔ گھر والوں کو پابند کر دیا، ان کو بتانا نہیں ہے، سفر سے آ رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں۔ اسی حالت میں گھر پر پہنچے، ان کو نہلانے کا دلانے کا انتظام کیا شوہر کو، اور ان کے لیے کھانا لگایا، اور رات ایسے گزاری جیسے میاں بیوی اطمینان سے سکون کی رات گزارتے ہیں۔ گزارنے کے بعد صبح کے وقت ان سے سوال کیا، ابو طلحہ یہ بتاؤ، کوئی گھر والا آپ کو کوئی امانت دے، اور امانت دینے کے بعد جب وقت آئے وہ کہنے لگے بھائی میرا سامان واپس کرو، تو آپ کو واپس کرنا چاہیے کہ بالکل؟ کہ اس نے آپ سے مطالبہ کر کے کچھ غلط کیا ہے کہ بالکل نہیں؟ تو پھر کہنے لگے اپنے بیٹے کی طرف سے صبر کریں۔ ابو عمیر جو ہمارے بیٹے ہیں، ماں کہہ رہی ہے پوری رات گزاری ہے، اور وہ سارے معاملات اختیار کے جو ایک میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد صبح میں جب یہ اطلاع دے رہی ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے، مجھے پتہ نہیں ہے، میرے گھر کے اندر میرے بیٹے کا انتقال ہوا، یہ کیسی حرکت ہے؟ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ میری اہلیہ نے میرے ساتھ میں ایسا کیا ہے۔ اللہ کے رسول سن کر مطمئن ہوئے، ام سلیم کی تعریف کی، کتنے صبر والی عورت ہے، کتنی سمجھدار عورت ہے۔ اس نے یہ دیکھا میرا شوہر سفر سے تھکا آ رہا ہے، اس نے یہ دیکھا وہ روزے کی حالت میں ہے، اس نے یہ دیکھا کہ ساری تکان دور ہو جائے، رات سکون سے گزرے، صبح میں بتا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے پہلے تعریف کی اور پھر دعا دی، اللہ آج کی رات میں تمہارے لیے برکت کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اطلاع کر دیتا ہے، اللہ آج کی رات میں تمہارے لیے برکت کرے۔ وقت گزرا، واپس ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں آتے ہیں، 9 مہینے کا وقت گزر چکا ہے، ویسے ہی پڑاؤ ڈالا ہے۔ اس سفر میں حضرت ام سلیم ساتھ ہیں، گھر پہنچتے ہیں، بیٹے کی ولادت ہوتی ہے رات میں۔ ولادت کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ام سلیم کہتی ہے کہ لے کر جاؤ، اس سے پہلے ان کو دودھ بھی نہیں پلایا۔ اور صبح کے وقت جب اللہ کے رسول کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو لے کر کے گئے، اللہ کے رسول نے کھجور کو چبایا، جب بالکل نرم ہو گئی ان کے منہ میں رکھا، انہوں نے کھایا۔ پہلے دن کا بچہ ہے تو آپ ہنس کر کے کہتے ہیں کہ ایک مدینے کا شخص کھجور کھانے کو نہیں بھولتا ہے، اس کو پتہ ہے کھجور کھانی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ان کا نام رکھا عبداللہ، اور اس بچے کے یہاں اللہ نے ایک نسل چلائی، 9 بیٹے اللہ نے ان کو دیے۔ بتانے کا اس پورے واقعے سے بنیادی مقصد یہ کہ اولاد کیا ہوتی ہے، ام سلیم کو اس وقت میں یاد ہے جب سب سے زیادہ دلاسے کی ان کو ضرورت ہے، کہ اولاد اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی، تو آپ کو کوئی شکایت ہے؟ جب اولاد اللہ کی امانت ہے تو اس اولاد کے ایمان کی، اس اولاد کے دین کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری، اور اس کی فکر بھی کرنا ہے اور اس کی طرف سے مطمئن بھی رہنا ہے۔ آپ غور تو کریں، آپ اس اولاد کی پرورش کرتے ہیں جس سے محبت آپ خود کرتے ہیں، جس کی تکلیف کو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس تربیت پر، اس کھانا کھلانے پر، اس پالنے پوسنے پر اللہ آپ کو اجر دیتا ہے۔ آپ کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیونکہ وہ اگر آپ کی اولاد ہے تو وہ خدا کے بندے ہیں جو اللہ نے آپ کے حوالے کر رکھے، وقت آنے پر وہ لینے والا ہے، کس حالت میں آپ واپس کرتے ہو آپ کی ذمہ داری۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں وہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، چاہے 2 آدمیوں کی، چاہے 100 آدمیوں کی، آپ کو ان کے اوپر ذمہ دار بنایا، کسی بھی نام سے حاکم بنایا ہے، آپ کی ذمہ داری ان کی خبر گیری کریں۔ بہت مشہور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا،
شام سے واپس آتے ہیں مدینہ جاتے ہوئے، راستے میں عام قافلے سے ہٹ کر چلے جاتے ہیں، ایک طرف دیکھا ہے خیمے میں ایک بوڑھی عورت ہے، پریشان ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، پوچھنے کے لیے گئے کیسی گزر رہی ہے، ان کی زبان پر الفاظ ہیں اللہ عمر کو میری طرف سے اچھا بدلہ نہ دے۔ سامنے جو کھڑا ہے وہ حضرت عمر خود ہیں۔ انہوں نے پوچھا بی بی بات کیا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ ہم یہاں پریشان ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، اور عمر کو پتہ نہیں ہے۔ واقعہ کہاں سے ہے؟ شام سے واپس آتے ہوئے راستے کا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ عمر کو کیسے پتہ چلے گا جب آپ بتاؤ گے نہیں؟ جو ہم بھی کہتے ہیں میرے پڑوسی کے یہاں رات کھانا نہیں بنا تھا، مجھے آ کے بتاتا تو میں دے دیتا، میرے بھائی کو اس چیز کی ضرورت تھی تو مجھے آ کے بتاتا تو میں دے دیتا، اس نے مجھے بتایا ہی نہیں، وہ فلاں کے پاس کیوں گیا؟ تو وہ سوال حضرت عمر نے دوسرے انداز میں کیا کہ آپ بتاتی تو انہیں پتہ چلتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک چرواہے کو نہیں بتایا جاتا تمہاری بکری کہاں پریشان ہے، اس کا خود کا کام ہے جا کر خبر کرے اس کے اوپر کوئی حملہ تو نہیں کر رہا ہے، اس کا خود کا کام ہے کہ کسی علاقے میں اس کا کوئی جانور بکھر تو نہیں رہا ہے۔ ایک حاکم کی ذمہ داری ہے جہاں تک اس کا علاقہ ہے اس علاقے کے مشرق سے مغرب تک ہر شخص کی رعایت کرنا اس حاکم کی اور عمر کی ذمہ داری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور ان سے انتہائی عاجزی سے کہتے ہیں کہ بی بی بتاؤ کیا میں آپ کے لیے کروں کہ آپ مجھے معاف کر دو قیامت کے دن؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ آخر میں ضد کر کے کچھ اشرفیاں سونے کے سکے دینے لگے، ہوتے ہوتے 25 سونے کے سکے ان کو عطا کیے، اور دینے کے بعد میں کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آپ انہیں معاف کر دیں، عمر کو ابھی تک ظاہر نہیں کرتے میں عمر ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ بات ہو چکی پیچھے سے آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی وہاں نہیں تھے، آ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ جیسے یہ الفاظ آئے بڑھیا کے کان کھڑے ہو گئے، یہ تو خود عمر ہے اور میں تو ان کو ایسے ایسے الفاظ کہہ رہی ہوں۔ لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ افسوس ہے عمر پر کہ تیری جتنی سمجھ تیرے سے کہیں زیادہ سمجھ اس بوڑھی عورت کو اللہ نے عطا کی ہے کہ تجھے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اور یہ تجھے تیری ذمہ داری کا احساس دلا رہی ہے۔ اور وہاں بڑھیا سے عہد لکھواتے ہیں، لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہے، اپنے بدن کے کپڑا نکالتے ہیں، اس پر لکھ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ نے عمر کو معاف کر دیا؟ تو وہ کہتی ہیں میں نے معاف کر دیا۔ کس چیز کا ایگریمنٹ ہے؟ جو ذمہ داری اللہ نے دی تھی، ایک امانت کی شکل میں ایک عہدہ دیا تھا، اس عہدے کو پورا صحیح ڈھنگ سے پورا کرنا اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی۔ تو اللہ نے آپ کو چند افراد پر مقرر کیا ہے یا بہت سارے افراد پر مقرر کیا ہے، حساب تو وہ لے گا۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری جو امانتیں ابھی آئی ہیں، جہاں ہمیں معلوم ہو کہ یہ چیز امانت سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھے اور اپنی امانت کے ساتھ وفاداری کریں، تاکہ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے جس شخص کے پاس امانت کا لحاظ نہیں اس کے ایمان کا کیا بھروسہ ہے، تو ہمارا ایمان اللہ کے یہاں صحیح سلامت ہم حوالے کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔